السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ اسکولز ویسے تو بہت خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو سب اسکول سے بے حد عجیب تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرواتی چلوں کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکی ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا۔ پرانے اسکولز کو الوداع کہہ کر میں نے یہ اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن سے ہی یہ اسکول تمام خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور پڑھاتی رہی۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا تمہیں یہ اسکول عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا نہیں ہے بھی۔ اس نے پھر جو مجھے واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ اسکول ایک تمام خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 12 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشن تھا۔ اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھری تھی۔ اس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس اسکول کا مالک دعوت اسلامی کا والنٹیر تھا جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا، تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی تھی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آئے۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے لائٹ آتی ہے، تو اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم سب گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے کر ہم سب گھر جائیں۔ 12 بجے تک تو وہ سب اس کے ساتھ تھے، لیکن جیسے وہ گئے اس نے دیکھا جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور واقع تھا۔ ہم اس کو کہہ کر گئے تھے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو ہمیں فون کر کے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہم روز صبح اسکول آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں ڈر سے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالت معلوم کی۔ اس نے بتایا، جیسے ہی آپ اسکول سے گئے میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر میں اٹھنا تھا تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا، لیکن جیسے ہی میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کا باہر والے میں گیٹ کھٹکتا سنا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، پھر سے میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ میرا وہم ہے۔ میں پھر اندر آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازہ بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑا دروازے کی جانب کہ دیکھوں یہ کون جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے۔ پھر میں اب ڈر بھی رہا تھا اور سوچ ہی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر سے دروازہ بجا، لیکن اب کے بار باہر والا گیٹ نہیں اور نہ ہی اسکول کے اور کمرے۔ اب کی بار گیٹ میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں دنگ رہ گیا کہ اس اسکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں، تو یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا
میری تو روح کانپ اٹھی۔ کھڑکی میں جتنی بھی تصویریں لگی، کرنل، جرنل، انویٹر، ڈسکو، جس میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ لاک کر دیا لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن جب میں ہوش میں آیا تو پھر مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ میں نے پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ رہی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ امید کرتی ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ملتے ہیں پھر مزید ایسی سچی کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔